السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور میرے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور پلیز کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ آج میں آپ کو اپنے چاندنی کے پودے کے بارے میں بتاؤں گی کہ چاندنی کے پودے کی کیسے کیئر کرنی ہے اور یہ کس قسم کا پودا ہے، سردیوں کا ہے یا گرمیوں کا۔ تو ہم بتاؤں گی کہ یہ ایک گرمیوں میں فل گرمیوں کا سمر فلاورنگ پودا ہے اور گرمیوں میں اس میں بہت اچھی سنگل پیٹل کا بھی ہے۔ ایک اس میں 2 ورائٹی ہوتی ہیں، ایک میں سنگل پیٹل ہوتی ہیں اور ایک میں ڈبل پیٹل ہوتی ہیں۔ جو میرے پاس ہے وہ سنگل پتیوں والا پودا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں اس کو جولائی میں نے منگوایا تھا نرسری سے اور ابھی جناب یہ تقریباً لاسٹ ایئر جولائی اگست کی ویڈیو ہے اور اس پہ تھوڑی بہت فلاورنگ ہوئی تھی جب یہ آئے تھے، تو تقریباً اس نے 1-1.5 ماہ فلاورنگ کی تھی۔ اس کے بعد اس نے فلاورنگ چھوڑ دی تھی اور اس کے پتے جو ہیں وہ نیچے سے یعنی کہ ٹپ سے وہ جلنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور ان پہ براؤن سپوٹ آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو وہ کس وجہ سے ہوئے تھے؟ تو وہ اس کی وجہ تھی روٹ باؤنڈنگ۔ اور کیونکہ میرا یہ پودا اچھا خاصا بڑا پودا ہے، لیکن یہ تقریباً 16 سے 18 انچ کی ویسے تو پوٹ میں لگا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ کوئی 3-4 سال کی ایج کا پودا ہے تو اس کو کسی اور پودے میں شفٹ نہیں کیا گیا تھا، تو روٹ باؤنڈنگ اس میں سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو چونکہ ظاہر ہے اس کو بہت پیارے پیارے سنگل 5 پتیوں والے 4 پتیوں والے بہت پیارے اس پہ فلاورنگ آتی ہے، تو اس کی فرٹیلائزر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو آرگینک فرٹیلائزر بھی اور کیمیکل فرٹیلائزر دونوں قسم کی ہم اس کو کھادیں دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کھاد بہت ضروری ہے، اگرچہ یہ زمین میں ہو تو اس کو ہم بہت گیپ سے بھی فرٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہ پوٹ میں لگا ہوا ہے، گملے میں لگا ہوا ہے، گرو بیگ میں ہو تو اس کو ہمیں پھر ٹائم ٹو ٹائم فرٹیلائز کرنا پڑتا ہے، تبھی اس کی گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ اور ابھی چونکہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پتے یلو ہو رہے ہیں، کیونکہ روٹ باؤنڈنگ کی وجہ سے پودا روٹ سے کوئی بھی غذائیت حاصل نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے ہمارے پتے جلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، سوکھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو اسی لیے میں اب اس کی روٹ پروننگ بھی کروں گی اور اس کے جو پتے ہیں ان کی بھی پروننگ کروں گی۔ اگر ہم اس کی سافٹ یا ہارڈ پروننگ کریں گے تو آنے والے سیزن سمر سیزن میں یا موسم بہار میں جب نئے نئے پتے آئیں گے تو بہت اس پہ فلاورنگ ہوگی۔ اگر ہم اس پہ زیادہ فلاورنگ چاہیے تو اس کو ہمیں کھاد بھی دینی ہوگی۔ کھاد میں ہم اگر کیمیکل کی بات کریں تو اس میں ہم اس کو چاہیے ہوتی ہے فل فاسفورس اور نائٹروجن، چونکہ نائٹروجن یہ بارش کے پانی سے بھی لے لیتے ہیں، تو اور فاسفورس تو اس میں سب سے اچھی جو کیمیکل میں ہے وہ اس کے لیے ڈی اے پی ہے۔ ڈی اے پی کے دانے آپ لے کے اس کو ابھی چونکہ گرمیوں کے مہینے میں جب یہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اس میں فلاورنگ کرتا ہے، تو آپ اس کو دانے میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کو لیکوڈ فارم میں بھی دے سکتے ہیں، تو دونوں طرح سے اس کے لیے بیسٹ ہوگی۔ اور آرگینک اس کی بات کریں تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے میں نے اس کی پروننگ کر دی ہے، ہارڈ پروننگ کی، سافٹ پروننگ کی ہے، یعنی کہ جو تمام ٹپ تھی پتوں والے وہ تمام کٹنگ کر دیا۔ اب میں نے اس کی پہلے پروننگ کی ہے اوپر سے، یعنی کہ اس کی سٹیم کی پروننگ کی ہے۔ اچھا روٹ پروننگ بھی ہوگی، مسٹ ہوگی، تبھی اس کی گروتھ سٹارٹ ہوگی، ورنہ سے یہ گروتھ سٹارٹ نہیں کرے گا۔ پلیز یہ بات ضرور دھیان میں رکھیے گا کہ دونوں کام یعنی کہ روٹ پروننگ بھی اور پودے کی پروننگ بھی یعنی کہ ہمیں ایک ساتھ بالکل نہیں کرنی، تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کے گیپ سے دونوں کام کرنے ہیں۔ کوشش کریں آپ پہلے کہ یعنی کہ چاہے تو روٹ پروننگ کر لیں یا پھر آپ پودے کی پروننگ کر دیں۔ اپنی مٹی دیکھیں، مٹی میں آپ کو باریک باریک جڑیں دکھ رہی ہوں گی، ان کے اتنی آپس میں جڑیں آئی ہوئی ہیں اوپر تک کہ ہم اس کی گوڈی بھی نہیں کر سکتے، یہ روٹس ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور نہ یہ اچھے سے پھر اب خوراک حاصل کر پا رہا ہے پودا اور نہ یہ ابزارو ہوتا ہے اس کے اندر پھر، اور نیچے تک جا ہی نہیں پاتا کیونکہ اتنی زیادہ روٹ باؤنڈنگ ہو چکی ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے میں 1 مہینہ پہلے میں نے تقریباً یعنی کہ جنوری کے سٹارٹ میں ہی میں نے اس کی ابھی یہ پلانٹ کی کر دی اور انشاءاللہ میں جنوری کے اینڈ میں اس کی روٹ کی یا فروری کے سٹارٹ میں اس کی روٹ پروننگ بھی کروں گی۔ روٹ پروننگ بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے یہ دیکھو یہ روٹ پروننگ کرنے کے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کے بعد کا رزلٹ ہے، یعنی کہ 15-20 مارچ کا یہ ہے ویڈیو ہے جو کہ میں نے
کیا تھا۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گروتھ دیکھیں پودے کی، اور اس کی نئی گروتھ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ سن لائٹ کے لیے ہم اس کو فل سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، 6 سے 8 گھنٹے تو مست اس کو دھوپ چاہیے ہوتی ہے۔ اور اس کو ہم گرین نیٹ یا شیڈی ایریا میں بالکل بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ فلاورنگ والا پودا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اس کے گرین پتے، اس کی گروتھ بہت اچھی ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں بہت زیادہ فلاورنگ دینے والا ہے۔ جتنی زیادہ اس کی شاخیں اسٹیم نکلیں گے، پتے نکلیں گے، اتنی زیادہ یہ گروتھ کرے گا، اتنی زیادہ اس پہ کلیاں آئیں گی۔ ساتھ ساتھ ہمیں اس ٹائم ٹو ٹائم اسے پنچنگ بھی کرنا ہوگا، اور اسے فل 6 سے 8 گھنٹے کی دھوپ میں رکھنا ہوگا۔ اس کو شیڈ ایریا میں بالکل نہیں رکھنا، اور جناب زیادہ پانی بھی اس کو نہیں دینا۔ پانی کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم نے ایک دن پانی لگا دیا اچھے سے، تو 2 سے 3 دن بعد جب تک مٹی نم ہو تو آپ نے اس کو پانی نہیں دینا۔ جب آپ کو دیکھے اوپر سے اس کی سرفیس ڈرائی ہو گیا تو ہم اس کو پانی دے دیں گے۔ یہ نہیں کہ صبح شام 5-5 لیٹر کے حساب سے اس کو پانی دیں۔ اس کی جیسے ہماری روٹ روٹ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پودا گل سکتا ہے، اس کی جڑوں کو روٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پودا بھی مر سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پانی کا حساب آپ اچھے سے رکھیں۔ اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو صبح کو یا شام کو اچھے سے پانی لگا دیں ایک دفعہ، پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے یا 2 دن اگر آپ کی مٹی خشک نہیں ہوتی تو آپ کو پانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روٹ کا اگر مسئلہ سٹارٹ ہو گیا تو وہ پھر آپ کے پودے کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کو کھاد بھی ہم نے 15 سے 20 دن میں یا 1 مہینے میں دیتے رہنا چاہیے۔ ڈی اے پی کو اگر پانی میں حل کر کے اس کو پھر سمپل پانی سے ڈیلوٹ کر کے آپ ایزیلی اس کو دے سکتی ہیں۔ ویسے کیمیکل والی کھاد گرمیوں میں تھوڑا اوائڈ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود گرم ہوتی ہیں، کچھ ٹیمپریچر گرم ہو تو پودا میں بھی خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کمپوسٹ، کاؤ ڈنگ کمپوسٹ، ہوم میڈ کمپوسٹ، یا پھر جو ہم یہ سبزیوں کے چھلکوں کا لیکوڈ بنا کے آپ اس کو پانی کے ساتھ ڈیلوٹ کر کے آپ وہ ہفتے میں چاہے 2 بار بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ جو ہوم میڈ فرٹیلائزر ہوتا ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، اور یہاں کیمیکل والی کو ہم ہفتے میں 2 دفعہ نہیں دے سکتے ہیں۔ گرمیوں میں اوائڈ کرنا چاہیے، میں بالکل اوائڈ کرتی ہوں۔ میری فل کوشش ہوتی ہے کہ میں سبزیوں والی ہی اس کو کھاد دوں، یا پھر آپ بازار سے جو مارکیٹ میں کمپوسٹ ملتی ہے، ورمی کمپوسٹ یا کمپوسٹ، اس کو بھی ڈیلوٹ کر کے پانی میں دے سکتے ہیں۔ اور یا نیم کھلی یا سرسوں کھلی کو بھی آپ پانی میں ڈیلوٹ کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ شدید گرم ہوتی ہیں، یہ ہمارے پودے کے روٹس کو خراب کر سکتے ہیں، ہمارے پودے کو ہی جلا سکتی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھو اب میں نے اس کی روٹ پروننگ کی ہے تو ماشاءاللہ نئی گروتھ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس نے 1 سے 1.5 ماہ لیا تھا، اور ابھی اسی گملے میں تقریباً 1-2 سال مزید اب یہ پودا سروائیو کر جائے گا۔ اور کیونکہ اس سے بڑا میرے پاس کوئی پوٹ نہیں تھا فی الحال، پھر اس لیے میں نے اسی میں اس کی روٹ پروننگ کی تھی، یعنی کہ روٹس کو کٹ کر دیا تھا۔ جو چھوٹی چھوٹی روٹس تھی، جو مین ایک روٹ تھی 1-2 موٹی، ان کو میں نے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ ہاں، جو روٹس بہت باریک باریک نسوں نما تھی ان کو میں نے ایک بڑے نائف سے اچھے سے چاروں طرف سے کٹ کر کے مٹی میں نے اس کی کھاد ملائی تھی، جس میں کاؤ ڈنگ کمپوسٹ تھا، اور ڈی کمپوسٹ کاؤ ڈنگ تھا، اور یہ ایگ شیل، بنانا شیل، اور ڈی اے پی، اور سی ویڈ، اور بون میل وغیرہ جو بھی فاسفور اور راک فاسفور میرے پاس تھا، میں نے سب مکس کر دیا تھا۔ اس کے بعد ابھی تک میں نے اس پہ کسی قسم کی بھی کھاد اپلائی نہیں کی ہے۔ ابھی چونکہ اس کی گروتھ سٹارٹ ہو گئی ہے، ابھی میں اس کو پانی لگا رہی ہوں، تو پھر انشاءاللہ اب میں اس کو آنے والے وقت میں ہر 15 دن کے بعد لیکوڈ فرٹیلائز دوں گی، کیونکہ لیکوڈ فرٹیلائز جو ہوتی ہے وہ پودے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جلدی سے ابزارو ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر رزلٹ بھی جلدی ہی دکھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔